الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشتے خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیز من گرامی قدر حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوست اور بزرگوں عزیز من یاد رکھیے میرا اللہ قرآن کریم دے اندر ارشاد فرما رہے قل اللہم مالک الملک اللہ اکبر قل اللہم مالک الملک اللہ ملک دا مالک محبوب تسی فرما دیو قل سنیا تسی فرما دیو ملک دا مالک اللہ ہے اتھی گل کر دے رویے تو زندگی بیت جائے لیکن سمجھنا مقصد ہے
اسی سارے ہی کہنے اے میری ملکیت ہے، اے میری پراپرٹی ہے، اے میری دکان ہے، اے میرا مکان ہے، اے میری زمین ہے، اے میرا کارخانہ ہے، جبکہ خالق کائنات فرماندن قل اللہم مالک الملک، اے انسان اے ساری کائنات وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے ساری زمین و آسمان اے میرے رب دا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اے رب دی ملکیت ہے، اسی دے مالک، اے گل ذہن وچ بہا لو۔ اصل چی بندے مندے نہیں، اس چیز نو لوگ تسلیم نہیں کرتے، مندے نہیں، ویسے کہہ لیندے نے، سن لیندے نے، لیکن حقیقی زندگی دے اندر اسی اس نو عملی طور تے اعتقادی طور تے تسلیم نہیں کرتے پے کہ ملک دا مالک کائنات اللہ دی ہے، کائنات دا مالک اللہ ہے۔ تسی دیکھئے کہ سکندر اعظم توجہ ہے، سکندر اعظم انہوں بندے آندے نے کنگ آف ورلڈ، دنیا دا بادشاہ، دنیا سن دے پھر دے رہن دے ہو، کدی سنیا جو دی قبر کتھے نا، دی قبر تے ہی نہیں پتا ہو کتھے، حالانکہ وہ کنگ آف ورلڈ ہے، دنیا دا بادشاہ ہے۔ ہاں اے عزیز من، دنیا دے بادشاہ دی قبر نہیں لبدی ہے۔ میں گیا اتھے، اس شہر دا نام ہے بابل، قرآن کریم میں جس کا ذکر آیا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وَمَاروت، اس شہر دے کھنڈرات میں دیکھے نے، اتھے گیا میں، یہ عراق وچ شہر بابل، مگر اے تاریخ وچ ملتا ہے کہ وہ بابل وچ فوت ہویا ہے سکندر، وہ دی قبر کتھے کسی کوئی پتہ نہیں، حالانکہ وہ دنیا دا بادشاہ سی، لیکن نشانے قبر کوئی نہیں، نسل کوئی نہیں، خاندان کوئی نہیں، پتہ کوئی نہیں، ٹھکانہ کوئی نہیں، نہ کوئی اے لوگو۔ لیکن اگر تسی اتھے ہی کسے تو پوچھو کہ اتھے جنید بغدادی دی مزار کتھے، وہ دی کوئی نہیں لبنی، تے جنید بغدادی دی مزار ہے۔ اچھا تھوڑا تسی سفر کرو، اگے آؤ، ذہن نو تھوڑا اگے لے آؤ۔ ایک بادشاہ گزریا ہے ہارون الرشید، عباسی بادشاہ دے اندر وہ دا ایک نام ہے، بہت بڑا بادشاہ گزریا ہے، وہ دا دور بادشاہ دے دور، مسلمان بادشاہ دے دور سنہری دور گنیا جاتا ہے۔ وہ اتنا امیر سی کہ اگر کوئی بندہ اندازہ کرنا چاہے تو علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ لکھ دن کہ وہ ایک دن اپنے گھر دی چھت تے کھڑا سی، بالکنیاں بنیاں اٹھے تے بدل چڑھیا، چڑھ کے تے وسیا نا، عموماً بدل گجدے نے تے پھر وسدے نہیں، اگے ٹر جاندے، اس بدل نو آکھیا جتھے جا کے بھی وسنا ہی وس لے، تھلے زمین جہڑی بھی ہوئی او دا خراج میرے کو آنا ہے، میری ملکیت ہے۔ بھئی آپ غور کر لو نا، آگا مڑ گل کر تو تیرے کو کنی بڑی اکڑے ہیں، کنی کوئی بندہ ہے میرے کو مربع ہے، واہ بھائی واہ، بڑا بڑا زمیندار، تیرے کو کنی ہے،
میرے کو 50 کلے تو ماں 500 کلے دا مالک 500 کلہ کی نہیں تو شروع ہوتا ہے تو اتنے مک جاتا ہے میں اس بندے دی گل پیا کرنا جیڑا آندا ہے بدل نو جتھے دلی واسلا تھلے زمین میری ہے اترا ہے بر اعظم دا حکمران سی بر اعظم 3 بر اعظم ملک نہیں اتنی بڑی ملکیت سی جاؤ او دی قبر ڈھونڈو قبر نہیں ملنی قبر نہیں ملنی ولیکن اگر تسی اس بندے دی قبر ڈھونڈو جیڑا پیر وچ رکھ کے تے اتے ریت دے کوٹھے بنیندا میری مراد بہلول دانا نے اگر تسی بہلول دی قبر ڈھونڈو تے ڈھونڈنے دی بھی لوڑ کوئی نہیں منسع شہود تے درویش دی قبر اجے بھی مر جائے خلائق کے لوگ جان تے لب جاتی ہے وہ دے کول مکان ہوندے کیویں دے ہیں تو ویکھ لیا بس زمین تے ریت اتے رکھ کے پیر دے تے وہ مکان بنیندا سی وہ ریت دے مکان بنان والے دی قبر اجے ہے سنو میرا اللہ فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا مینو نفس دی قسم ہے نفس دی قسم ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا میں بندے دے نفس نو دوویں اختیار دیتے او دے وچ دوویں صلاحیتاں پائیاں نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا بندیا تیرے نفس دیتا ہے اور نفس وچ صلاحیتاں دو رکھیاں پاویں نیکی ال ٹر جا تے پاویں بدی ال ٹر جا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا میں تقوی اور برائی دیاں صلاحیتاں نو قبول کرن دی خاصیت اس نفس تیرے وچ رکھ دیتی فَأَلْهَمَهَا ہم نے الہام کیا ہے نفس کو ڈال دیا ہے اس میں صلاحیت فسق و فجور اور صلاحیت تقوی اور زہد فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا جس نے نیکی دی صلاحیت نو استعمال کیتا وہ کامیاب ہو گیا توجہ بڑی سادہ جی گل ہے جس نے نیکی دی صلاحیت نو ادا پروان چڑھایا ان دی قبر ہے جس نے خواہشات نفس دی پیروی کی تھی اور فجور دی طرف گیا فسق دی طرف گیا ادا نشان ختم ہو گیا وہ اللہ دی بارگاہ وچ پسندیدہ نہیں سو یہ قبراں دی صورتحال کچھ سانو سبق دے رہی ہے تسی لاہور دے اندر میں مثال دینا رہنا لاہور دے اندر مزار نور جہاں دی نور جہاں بہت بڑی طاقتور عورت گزری ہے جہانگیر بادشاہ دی بیوی سی نور جہاں ہاں جی تے اس نے اپنی بیوی نو مکمل اختیار دیتے ہیں اس بادشاہ نے وہ بڑی عورت سیانی سی دانا عورت سی اے ساڑی تاریخ میں پڑھیا ہے کہ اس نے ایجاد کی تھی ارک گلاب اس دی ایجاد ہے شاعرہ سی ایران دے رہن والی سی اور بڑی ذہین اور تیز دماغ دی عورت سی بادشاہ نے اس نے اپنے شکنجے وچ کیتا سی وہ جدو مرن لگی نا انہیں ساری زندگی بڑی اعلیٰ گزاری ہے لیکن جدو مرن لگی نا تو اس نے نور جہاں نے ایک شعر بولیا کہ میری قبر تے لکھیا جائے بر مزار ماں غریباں نے چراغوں نے گلے ہم غریبوں کی مزار پر کوئی چراغ نہیں جلے گا اور کوئی پھول نہیں ڈالے گا نہ کوئی بلبل آئے گی اور نہ کوئی پروانہ آئے گا بر مزار ماں غریباں نے چراغوں نے گلے نے بر پروانہ سزد نے صدائے بلبلے
نہ کوئی اتھے پروانہ سڑے گا تے نہ بل بل بولنا ہے، ساڑی قبر ویران ہونی ہے۔ آخر او بھائی بادشاہ سی پورے ہندوستان دی تے انج کیوں آندی سی کہ میری قبر ویران ہونا ہے؟ دنا ہائی انہوں پتا دنیا داراں دیاں قبراں زندہ نہیں ہوندیاں، اے دین داراں دیاں قبراں زندہ ہوندیاں نے۔ اور آج تسی جاؤ او دا مقبرہ دیکھو نور جہاں دا، بلکہ کسے تے گئی نہیں ہونا، کسے نو خبر ہی نہیں ہونی، کوئی گئی نہیں ہونا، ٹوٹی مزارے اتے ایک تختی لگی ہے جدے اتے اے فارسی دا شعر لکھے ہے، بر مزارے ما غریباں نے چراغو نے گلے، نے بر پروانہ سزد نے صدائے بلبلے۔ اے او دی قبر ہے جنہیں زندگی ساری محلات اچ گزاری ہے، حکم کردیاں گزاری ہے۔ تھوڑا جہا اُراں آؤ، ایک درویش دی مزار ہے، شعر انہاں دی قبر تے بھی لکھے ہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را باہو۔ فرماندے نے نام فقیر انہاں باہو تے قبر جنہ دی جیوے ہو۔ باجی گل سمجھنی ہے، انہاں محلات اچ گزاری ہے، اس حجرے وچ گزاری ہے بابے نے زندگی، لیکن فرق کیا ہے میاں؟ فرق دا پتہ لگدا ہے مرن تو بعد۔ عزت جیوندیاں بندے کرتے رہندے، جیوندیاں دی عزت ہو رہے، منہاں دے ملا دے پگاں نو سلام ہوندا ہے۔ قبر دی بعد دی بادشاہی یہ درویشاں نو حاصل ہے۔ بھائی میری بات نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ حضرت ہے مسئلہ اس نو یاد رکھنا، اے رمز ہے، اے ہی سمجھ لو کہ زندگی جیوندیاں صرف صحیح لنگانی جے یا مرن تو بعد بھی کوئی صحیح لنگانے دا موڈ ہے جے؟ جیوندے ہی مزے لینے ہیں یا کوئی مرن تو بعد بھی دل ہے بس اکھریا رہے؟ کی صلاح جے، کی مشورہ جے؟ او باجی سکھے کے آنے آؤ، بھائی مسجد نورے چاؤن آنے آؤ، صرف جیوندے ہی مزے لینے ہیں یا کوئی مرن تو بعد بھی موڈ ہے بھائی کوئی والدیں لنگ جان قبرے چوئی؟ میں جواب دین دی لوڑ نہیں ہوئی، دل وچ تے سوچ لو نا، دل وچ سوچ لو بھائی صرف جیوندے ہی ٹھٹ لینے ہیں؟ بھئی ادھا کلو دودھ راتی پیتا، 2 کلو دہی سویرے کھا چھڑی دے، 2-4-6 روٹیاں کھا چھڑیاں تے جیوندا رہیا تے 4-5 بچے پیدا کیتے تے مر گیا، لو جی بندہ مر گیا چل گل بو، وہ تے مر کیوں ٹھیک ہو گیا، لیکن جڑا فرشتیاں تینوں لمیاں پانا ہے اوندا بھی کوئی علاج کیتے ہے؟ ہاں جی سنیو، یاد رکھو میرا کریم اللہ اپنی سونی کتاب وچ ارشاد فرماندا ہے، اے بندے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو کچھ بھی اگاں گلے تیرا ضائع نہیں جاندا، وہ رکھے جدوں آئے گا تیرے حوالے کر دیتا جائے گا، بھئی اے اپنا بدیا سارا مال للہ۔ جی میں نہیں کہہ رہا، اللہ قرآن نے فرماندا ہے وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو نیکی بھی تساں اگاں گل سو سنبھال دے پے ہیں جی، وہ سنبھالن دی ڈیوٹی سائیں آپ کر رہے ہیں، مالک نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لائیے، جو کردا ہے نا سنبھال دے رہا جے۔ فرشتیو میں بندے دی ڈیوٹی لائیے، بندے نال وعدہ کیتا ہے، بندے نال وعدہ ہے رب دا کی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ بھی تو نیکی کیتی تے میں تیرے اگے کرساں، تیری نیکی ضائع نہیں جاندی۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، میں نیکی کرنے والے دی نیکی ضائع نہیں کرنا، وہ پئی لہذا کچھ اگاں گل لئیے جی، اگاں کیویں گلیے؟ ایک اشارہ دینا، مڑ میں اپنے موضوع کی طرف پلٹ رہا ہوں، اگاں کیویں گلیے؟ اے ذرا ویکھے حشر دے دینے چ اللہ فرمانا ہے بندیا میں ایک باری تیرے کو روٹی منگی آئی، تو میں روٹی نہیں دیتی،
اللہ فرمانا ہے بندے نو میں تیرے کو روٹی منگی، اس بندے آکھنا یا اللہ میں تین کیویں روٹی دینی ہے، انت رب العالمین، تو آپ ساری جہان نو دینا ہے، میں تین کیویں دینی سی؟ انہیں ذہن رکھ لینا۔ تو اللہ فرمان گے یاد کر ایک بار ایک مسکین تے بھوکا تیرے کو آیا سی فلانے دن فلانے ٹائم، یا اللہ آیا سی، فرمایا ان دین دیوں تے میں نہیں دینی آئی۔ ان سمجھ آ گئی جب جمع کی میں کرنا ہے؟ دیکھو نا ساڑھے کول کو آوے تے اسی ان روٹی پانی گوشت جننے جوگے ہوئیے اسی او دی خدمت پوری کریے، مڑ جے کدائیں اسی او دے کول ٹر جائیے تے او بندہ اگوں ساڑی آؤ بھگت کردا ہے یا نہیں کردا؟ تے اے جدو تواڈے بوئے تے کوئی غریب آ جائے مسکین آ جائے تساں ان دی کیتی تے اللہ فرماندا ہے او میری ہے۔ اچھا تے پھر جدو اسی اللہ کول جانا ہے، اللہ نے سونے نے معلوم ہے نا بھائی میں نہ کول گیا سا، میں گلیا سی بندہ اے نہ وہ دی خدمت بڑی کیتی، آج بھائی مڑواری لائیے ہونی نا دی خدمت چنگی کرے آج سجن سمجھ آگے۔ اس لہذا اے رمضان شریف دا جڑا ساڑھے کول مہینہ آ گیا ہے نا، اے پیاریا ساڑھے کول انج سمجھو جب میں لاٹری لگ گئی، جو لٹنا چاہتے ہو ہن ثواب لٹ لو، جمع کرا لو، اگاں خزانے بھر لو، ہن وقت تواڈے کو پتہ نہیں پرسوں اگلے سال دا رمضان سن ملے نہ ملے، پتہ نہیں ساڈی زندگی دوبارہ رمضان آوے یا نہ آوے، بھائیا اے جو پتہ کوئی نہیں جیڑا ہے ان دے وچ کچھ اگاں دا سامان کر لو، راتاں جاگ کے گزار لو، راتاں جاگ کے گزارو، عبادت اچ گزارو، عبادت اچ گزارو، سوں کے نہ گزارو میرے دوستو، راتاں عبادت اچ گزارو، جاگ کے تے تلاوت قرآن مجید کردیاں گزارو، اور نماز تراویح وچ بھی قرآن سنو اور دوبارہ مڑ قرآن پڑھو اور سنو۔ ساڈے بندے بڑے بادشاہ نے، کچھ ساڈے بندے رمضان وچ نماز تراویح پڑھتے ہیں پر وہ ڈھونڈتے رہندے نہ سی اس مسیتے پڑھیے جتھوں دا حافظ ٹھوک کہندا ہے۔ میں تواڈے تو قربان ہو جاواں کڈے وقت نو پے چھڈیا بیچارے، کڈا بیچاریاں مسئلہ ہے، وہ آندے نے اس مسیتے تراویح پڑھو جتھے حافظ تے کچھ پھر بڑے مہربان ہوندے نے، وہ جدوں حافظ صاحب تراویحاں تھوڑیاں جیاں سپیڈ نال پڑھن وہ پھر حافظ صاحب کو جان لگے، واہ حافظ جی آج سواد دیتا جی، تھوڑا جا سپیڈ ہو رہا ہے، میں نہیں سمجھ نہیں ہوندی تو آنے ایڈی مصیبت کیڑی ہے، بس ضروری اسی تراویح پڑھ رہے ہیں۔ اوے بھائی اللہ دی عبادت قرض سمجھ کے نہ کرو، عشق نال پڑھو، محبت نال پڑھو۔ اسی اپنے خالق دے اگے کھلوتے ہیں تو 5 منٹ کھلو کھا کھلو انج جی میں غلام اپنے آقا دے سامنے کھلوندا ہے، مگرو نہ لا انج کھلو جی میں کھلون دا حق ہے، عاجز ہو، اکھاں چ نمی لیا، آخرت نو یاد کر، قبر دے عذاب نو یاد کرتے اپنے مالک اگے کھلو، مڑ راتی بھاج کے باہر ٹر جاندے ہو۔ بیلیو رزیدو بندہ فقیر سمجھدا ہے کہ رمضان شریف دیاں راتاں بندے نو سوں کے نہیں جاگ کے گزارنے چاہیے۔ بندے آندے نے مینوں پیچھے بچے پھر میرے ملدے تو آندے شاہ جی تسی ویلے ہوندے ہو تے تسی جاگ سکدے ہو، اسی کام بھی کرنا ہوندا ہے۔ او بھائیا 11 مہینے کام ہی نہیں کردے رہے، 11 مہینے کام ہی نہیں کردے رہے تے اے 12واں بھی کر لیو تے جتھے ہے اوتھے ہی رہنا ہے۔ وہ ساڈے جٹ ایک مثال دیتے ہوندے نے بھائی شاہ جی ایدو منجی اڑ کے لیا بھی ہے یا ایدو اڑ کے لیا بھی ہے، سگا وچلے سان نہیں ہوتا ہے، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں بھائی ایدو لیا ہو یا ایدو لیا وہ وچلے سان نہیں رہنا ہے، اے ایویں تانوں مغالتا ہے، وہ اوتھے ہی رہنا ہے۔ تسی رمضان دا مہینہ بھی دے رات باج لو کنا دے اوتے جے، وہ اوتھے ہی رہنا ہے۔ امیر تساں ادو ہونا ہے جدوں رب کرنا ہے، رب دے کرن تو بغیر تساں امیر کوئی نہیں ہونا، ایویں بجے ہو۔
ایک مہینہ تو دی یاد گزارو تے میں مڑ کو دعا کرتا رہنا بھئی یا اللہ جیڑا ایک مہینہ آ جائے ان کو سونیا گرم کر کھانتے پکا چکا ہمڑو جائی نا 11 مہینے جو بجو باج رکھ دیو ایک مہینہ چھڑ دیو کام وہ میں مثال ایک دیندہ رہنا ہوں نا میرا اللہ فرماتا ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم جدو تسی رمضان دا مہینہ پا لو نا تو مڑ ساکت اور سامت ہو جاؤ مڑ تسی ہر چیز نو بند کر دیو کنان بھی بند کر دیو اکھان بھی بند کر دیو مون بھی بند کر دیو ہتھاں پیران بند کر دیو فلیصم صرف پیٹ بند کر دیو نہیں اکھاں بھی بند کرو اچھا ہوں میں تو انوانڈ دس تسی یہ سوچنا ہے کہ شاہ جی کرما لیا ہوں اسی بازار جائیے تے اکھاں کیویں بند کریے کڑیاں آئیتے بیبیاں آئیتے ہر چیز ہوتے بے حیائی شرم تے ہے کوئی نہ کھلے بازار پھردیاں اکھاں کیویں بند کراں میں وانڈ دس مہینہ رب دے بوئے تے بہ جا چھڑ دے دنیا داری انہاں گھر والے نہ کھولا بھئی آ مہینے دا خرچہ ہے میں مسیتے پاؤں میں عید پڑھ کے اٹھنا ہے جدو عید دا چاند چڑھیا میں ادو اٹھنا جے مہینہ وچ بہ جا موڑتے بچیں گا نا قیامت والے دن کچھ نہ نکلیا تے ایک مہینہ تے کڈ کے اگا رکھاں گے بھئی یا اللہ ائی دیش تے روڑا ہی کوئی نہیں ہے جو میں تیرے ویڑے بہ کے گزاریا ہے ہن ائی دیش تے روڑا کوئی نہیں میں جو سونے اللہ تیرے گھر بیٹھا رہیا کسی اور بوئے تھے گئے ہی نہیں یہ دیش تے شک کوئی نہیں ہے سارا تیری واسطہ ایج بھی تے ہو سکتا ہے سبھائیو اور عزیزو زندگی تے اللہ دیئے ساری پر گزارو وانڈ نارو میں عرض کرتا ہوں نا بھئی ایک ساٹھے خطیب گزرے نے ابو نور مولانا بشیر احمد صاحب کوٹلی لوارا بڑے بڑے خطیب تھا کوئی گل بیان کر دیا ہے کہ انہاں لکھے اپنی کتاب کہ سلطان محمود غزنوی جیڑا ہے نا ان دا ایاز نال بڑا پیار سی حالانکہ ایاز انہاں دا غلام سی اور عمر دے حساب نال لڑکا سی نوجوان محمود غزنوی انہاں نال بڑی محبت کردا ہوں ایک کتاب ہے جو میں پڑھیا کہ جڑے ایاز سن وہ سید زادے سن بادشاہ نے انہاں کدوں خرید لیا سی تو ان پیچھے پتہ لگا کہ سید زادے یا سکا نہیں لیکن سنیا ہے پڑھیا ہے لیکن ایاز نال انہاں دی محبت بڑی ڈاڈی ہے سلطان محمود اچھا وہ بادشاہ نے خربوزہ پڑھیا اینج کٹیا تے ایاز نو دیتا لے بھی پیاریا کھا لے ایاز نے کھا لیا پھر انہیں دوجا دیتا تیجا دیتا جس لئے خربوزے دی رہ گی نا آخری کاش ٹکڑا وہ بادشاہ نے خود چکھیا تے وہ بڑا کڑوا محمود غزنوی نے کیا ایاز ایڈا کڑوا کھا گئے تے بولے ہی نہیں اس سے کیا بادشاہ سلامت عمر لنگ گئی اس سے ہاتھی چو مٹھا کھان دیا جو ہوں ایک کڑوا آ گیا تھے ہوں بولنا کیا ٹھیک ہے کوئی نہیں تو اڈے ہاتھی چو آدھا رہا میں ہاتھ ویک کے کھاندا رہا عمر لنگ گئی اس سے ہاتھی چو مٹھا کھان دیا ہوں اس سے ہاتھی چو ایک کڑوا آ گیا تو تھو تھو کرتا رہا نہیں سونیا میں تو اڈے ہاتھ تھلو ویک کے کھا گیا اے 11 مہینے جو رجدار ہیں او دے رزق نہ تے جی اس فرمان کر دیتے فمن شہد منکم الشہر فلیصم بجے مہینہ آگئی تو ان رکھ لیں روزہ تے ان صبر کر ان صبر نہ ہوندا 11 مہینے ہوندا کھاندا رہیا جے 12واں مہینہ ہو سکے بھوک رکھ تے بھوک بھی ایڈی لمبی کوئی نہیں سویرے اٹھیا تے شامی موڑ پتہ نہیں کی اگے تیرے رکھ چھڑدا ہے مالک جی حضور نے فرمایا یزاد فیہ رزق المؤمن اللہ اس مہینے چ بندیاں دا خرچہ بدا چھڑدا ہے جیڑا آگے صرف سادی روٹی کھاندا ہون شربت نال آ جاندا ہے کوئی نہ کوئی پھل آ جاندا ہے کئی نال سموسہ آ جاندا ہے کھجور آ جاندی واہ مالکا اساں تا اگے کی کھاندے ہے ہن تیرے پرانے ہویاں تے ساڈا رزق بھی ود گیا ہے جی سمجھ آئی کوئی تو 11 مہینے جو مزے لے نہیں 11 مہینے فسق و فجور وچ گزارے نہیں ایک مہینہ تے تقوی نال گزار
ایک مہینہ تے عبادت وچ گزار، اپنے رزق دا او تھوڑا جہا پیسے نو حوال وا، حوال وا الی بھی لگ دی ہے انہوں نے. الذی جمع مالا وعددا، اللہ فرماتا ہے کچھ بندے ایسے نے جڑے مال گن دین روز اتنے رکھ دین چاہتے ہیں انہیں ہو گئے نہیں ہونے. وہ روز اللہ کی جمع مالا، روز مال جمع کر دین وعددا تے گن دین بھائی کنے ہو گئے بھائی یہ اتنے ہو گئے نہیں، چلو ٹھیک ہے انہوں بند کرو. وہ کدی ہٹلیاں ویخ بھی لے پیا نلی تے نہیں لگ گئی حوال وا انہوں نے. ایحسب ان مالہ اخلدا، اللہ فرمانے نے بندیا تو سمجھنا ہے مال تیرے کو ہمیشہ رہا رہنا، ہمیشہ تو آپ نہیں رہنا، مال رہا بھی رہا دے کی فائدہ ہی. اے عزیزہ ایسا تھیا کچھ مال راہے بندیاں سواد لیا نہیں نا یار، پھر مزہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. وہ ساڑھے جاٹاں دن تو کی جانے بولیے مجھے انار کلی دیاں شانہ بندیاں سواد ہی نہیں لیا. بھائی راتی کسے غریب نو نال کھانا کھوائیے تے سواد کتا ہوندہ ہے، کسے غریب دے گھر کھانا دے آئیے تے سواد کتا ہوندہ ہے. جنہ لیا نہیں انہوں نے پتا کی ہوئے، جنہ صرف کھانا سیکھے انہوں نے کی پتہ ہے کھوان دے کی مزے نے. اے پیاریا کھوا کے ویختے صحیح مزے آ جان گے، ایک نمی لذت تو آشنا ہوئیں گا. اقبال آندے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، صرف روٹی کھانا واسطے تین نس بنایا. سو عزیزو آؤ ذہن بنا لو کہ رمضان دا مہینہ اسی اپنے خالق دی اطاعت تے رمضان نو منا کے گزار رہے. تمہیں پتا ہوئے کہ نا رسول اللہ جدو رمضان ہوندہ سی تے حضور بڑے خوش ہو جاندے ہیں، اور جدو رمضان جاندہ سی تے رسول اللہ سرکار اور صحابہ کرام غمگین ہو جاندے ہیں. اے اللہ دا مہینہ ہے تے مہمان ہوندہ ہے ساڑھے کو ہون آ رہے ہیں. سو دوستو اور عزیزو اپنے کام بھی کرے آجے کیونکہ فصل دا ماحول ہے زمینداراں واسطے، لیکن کام دے نال نال رمضان شریف نال اپنی محبت دا اظہار بھی کرنا ہے. رمضان نو چھڑیا جے نا انہوں اپنے نال بنا کے رکھو اور محبت کر کے رکھو، ذہن بنا لو. اور میں آکھاں گا میرے بچے میں پورا مہینہ 9 بھی بہ سکتے تھے 10 دن ضرور رب دے بوئے تھے بیٹھنا، ذہن بناؤ. یہ عمران خان چھٹی دیتی ہوئے تھے، ہاں جی نالے بھی تے گل ہے نا بھئی ساڑھے عمران خان صاحب نو بھی رمضان جی میں پہ نیڑے ہوندہ ہے کرونا اتھا لگا جاندہ ہے. ان جس کرونے دے بھی بھئی شابہ جدو رمضان ہوندہ ہے یاجوج باجوج یار ان بھی ڈلیاں کر چھڑ دیں آگاں ٹھور چالا. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں. اور لاک ڈاؤن اگے ہفتے اتوار نو لگتا، ہون جمعے ہفتے نو ہو گیا ہے، جو رمضان نیڑے آیا نا ہون جمعے ہفتے نو ہو گیا ہے. بڑی عجیب گل ہے، ہفتے دے 7 دن نے کرونے دا لاک ڈاؤن جمعے نو ہوندہ ہے. بکو سمجھ آئیے کوئی نہیں. کرونے دا لاک ڈاؤن جمعے نو ہوندہ ہے. بھئی جمعے والے دن باہر نہ نکلے، جمعے والے دن نے بارہ بندیاں لگتا ہے. ہاں خیر ایک عورت ہے اس کا ایک شعر ہے، اس نے کیا ہے اے اندلیب ناداں نالا مکن دریں جا نازک مزاج شاہاں تاب سخن نہ دارد. اد یہ بلبل چپ کر جا، بادشاہ دا مزاج بڑا نازک ہے، تیریاں گلاں انہاں کولوں برداشت نہیں ہونیاں. نازک مزاج شاہاں تابے سخن نہ دارد. سو بھائی اسی تے چپ کر جانے ہاں، اونج اتنا ضرور ہے جتنی اسلام دی نوکری دیتی انہیاں اللہ انہیں عزتاں دینی ہیں، جائیں اسلام نو جتنا نقصان دیتا اتنیاں ذلتاں ان دے مقدرے چون گئیاں. لکھ لو اے لکھ لو گل میری،
اسلام دی خدمت عزت دیندی ہے، اور جنہ اسلام نال غداری کرنی ہے، حضور دے دین نال غداری کرنی ہے، انہاں دے بیڑے غرق ہوندے ویکھے نے اپنی آنکھاں نال تے راندے تجربے کر لیا جی۔ اے عزیزان دی وقار یاد کر لو، میرا ایمان تے عقیدہ تے ہے یہ وے جو ماہی محمدی تے جو ماہی محمدی تے مری گئیاں او تر گئیاں جو ماہی۔ میرا تے ایمان ہے کہ جنہ رسول اللہ دے نام تے مرنا ہے انہاں نے عزتاں ملنی ہے، تے جنہ حضور نال غداری کرنی ہے انہاں ڈوبنا ہے۔ جی میرے عزیز، میرا ایمان اور عقیدہ ہے جو ماہی جو ماہی محمدی تے مر گئیاں او تر گئیاں گئیاں دوہا جہانا تو جو غیران دے گھر گئیاں جو ماہی جی جو ماہی جو ماہی رمض نو سمجھو، قبر نور جہاں دی بھی ہے، قبر علی حجویری دی بھی ہے، اتھے کوئی فاتحہ نہیں پڑھدا ہے، تے ہر ویلے قرآن پڑھیندا ہے۔ فرق کی ہے جو ماہی، فرق ہی نہیں ہے بھائی جو ماہی محمدی تو مر گئیاں او تر گئیاں جو مردے تے ہیں نہیں بندے، مردے تے بندے ہیں نہیں، کوئی کسے تے مردہ ہے کوئی کسے تے مردہ ہے، پر فرق ہے۔ مئیوال مریا، رانجھا مریا، مجنو مریا، اور بڑے لوگ جڑے آندے نے بھئی مشہور ہے بھئی وہ مرے ہے کہ نہیں دنیا آڑیاں تے، میں کیا مرے پر عزت نہ پائی۔ داتا صاحب، غازی المدین شہید، ممتاز قادری، خادم حسین رضوی، بھائی بلال پاک، سلمان فارسی، بھائی مرے تے وہ بھی ہے نے، فرق مائید ہے، فرق مائید ہے۔ جیڑا دنیا دے مائید تے مرے او مر گئے، جیڑے یار دے مدینے دے تاجدار والے مائید تے مر گئے او تر گئے، فرق ہی نہیں جے۔ بھائی سمجھ آئی سجن کے کوئی نہ؟ اے میرے عزیز، فرق قبر دا ہے، فرق قبر دا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جنہ بڑا دنیا اتے نام کمایا، بڑا انہاں دا ڈنکا سی، بڑا اتھے وہ انہاں دے نام سن کے دنیا بازاراں سائڈ تے ہو جاندی ہے، فلانا بندہ آ رہا ہے فلانا بندہ آ رہا ہے۔ وہ بندے کدے جے انہاں دیاں قبراں کدے جے؟ قبرستان انہاں بندیاں نال بھرے پے نے جڑے سینہ چوڑا کر کے بازاراں ٹردے آتے آندے ہیں ساڈے تو بغیر دنیا چل نہیں سکدی۔ انہاں بندیاں نال قبرستان بھرے پے بھائی جی، جڑے آندے نے بھائی ساڈا گجیا سنیندا نہیں، وہ بندیاں نال قبرستان بھرے پے جے۔ اے گل یاد رکھو، ساڈی آخری منزل بھی قبرستان ہی، ساڈا آخری گھر قبرستان ہی، تو بھائی اتھے جان لگیاں کچھ عمل لے کے جایا جے۔ اے عزیزان دی وقار، کچھ عمل لے کے جایا جے، حضور نال وفا کر کے جایا جے۔ مرنا تے ہے ہی جے، کیوں نہ حضور دے نام تے مریے، جڑے حضور دے نام تے مرے جو ماہی
پیر میر علی شاہ جی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علی احمد صابر بھی آئے کون نے جو ماہی محمدی تے مر گئیاں اتر گئیاں جو مائی. میں روز بندیاں سبق پڑھائنا بھئی رمضان شریف آ رہے ہیں تیاری کرو. اسی تے تیاری میں لگے ہیں بھائی اپنی مسجد کا ماحول بنا رہے ہیں کوئی ذہن بنا رہے ہیں بھئی اسی یہ کام کرنا ہے طریقہ سارا اسی تے شروع کیتا ہے اپنا ذہن بنانا اور وہ دن پہ اڈیکنے ہیں جدو اللہ دا سونا مہینہ ساڑھے تے سایہ فگن ہو جائے. سو میرے بیلیو سجنوں جنہاں نو قرآن صحیح نہیں ہوندہ مہینے قرآن سکھ لو. جنہاں نماز نہیں ہوندی مسیطے بہ جاؤ مہینہ کام دنیا بھی کدی مکی ہے کوئی دنیا نہیں مکا سکیا ہے میں ویلا ہو گیا جی کام مکا چھٹے نہ بندے مکدے نے کم نہیں مکدے. اے آپ سیانے ہو تسی سارے بندے کیڑا کملے ہو کوئی کملے جمعہ پڑھن تھوڑے ہی ہوندے سیانے بندے ہو عقل والے ہو شعور والے ہو کدی کام مکے جے دے دے وہی سنبھالی ہے اے نہیں مکدے انہاں نو کھڑیاں چھڈیے تاں ہی سواد آوندا ہے پیران جتھے ہیں آپ آئے تے مڑ ہو جان. جنہاں نماز نہیں ہوندی نماز سیکھو مہینے میں. جنہاں کلمات طیبات نہیں ہوندے وہ کلمے سیکھو جی. جنہاں جنازہ پڑھنا نہیں ہوتا وہ جنازہ سیکھو. نماز دا طریقہ وضو دا طریقہ غسل دا طریقہ بنیادی چیزاں جڑیاں دین دیاں نے ساریاں سیکھو. جنہاں نہیں ہوندی جنہاں نہ ہوندیاں وہ صحیح کرو. اور جڑیاں تہاڈیاں نمازاں تہاڈے ذمہ قضا نے وہ پڑھو. اپنی قضا نمازاں رمضان دے مہینے میں ادا کرو. جس بندے دی 30 سال عمر ہے وہ نماز شروع کی دیاں 5 سال ہو گئے پچھلے 25 سال کہیں پڑھنی ہے وہ پچھلے 25 سال دیاں نمازاں تہاڈے ذمہ نے انہاں ساریاں دا حساب کر کے گنتی کر کے ساری رات کھلو کے اپنے فرض ادا کرو پچھلے لاؤ. یہ تہاڈے تے واجب ہے کہ تسی اپنی نمازاں جڑیاں قضا چھڈیاں نے وہ ساریاں پڑھو. لگ پو پڑھو بھائی. اے بچیاں نو ہوم ورک دئی رہنا میں کر کے لے ہونا ہے روزانہ ہی نہ کرنا جے. نلائک بچہ کھیڑتا رہا نہیں کر سکیا وہ گیماں چ لگا رہا ادھر ادھر لگا رہا چھٹیاں رہ گئی نے 5 ان پتہ لگا ہے تو ہن بہ جائے تو سارا ہوم ورک مکمل کرے اگلے نے دکھانا نہ سو بھائی جی اپنا ہوم ورک کرو جہاں تسی چھڈ آئے ہو پچھلی زندگی وہ مکمل کرو. ان کرن دی کوشش کرو ذہن بنا لو بس یہ کرنا ہے. اللہ سونا اپنے محبوب دا صدقہ سانو عمل دی توفیق دے وے. باقی تقریر جڑی میں کرنی ہے یہ انشاءاللہ پھر کرانگے اگلے جمعے تے یا اس تو اگلے تے کر لانگے. اللہ تواڈے تے اور میرے تے راضی ہو جائے.